مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام لا يكون المؤمن مؤمنا حتى تكون فيه ثلاث خصال سنة من ربه وسنة من نبيه وسنة من وليه فأما السنة من ربه فكتمان السر وأما السنة من نبيه فمداراة الناس وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء صدق مولانا علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة والسلام برادران عزیز، حضرت سرکار امام ہشتم امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی جس حدیث شریف کے ذیل میں آپ معروضات کو سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی دوسری قسط ہدیہ سماعت ہے۔ عنوان گفتگو صفات مومن ہے۔ امام نے مومن کی صفات کے حوالے سے یہ ضروری جانا ہے کہ ہر مومن کے اندر اگر وہ 3 کلمے کا اقرار کرتا ہے، خدا کی وحدانیت کا اقرار، نبی کی نبوت کا اقرار اور ائمہ معصومین کی ولایت و امامت کا اقرار اگر کرتا ہے، تو اس کا اقرار کرنا اور اس کا یہ کلمہ اس بات کا متقاضی ہے
اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہر اقرار کرنے والا عملی اعتبار سے بھی اماموں کی، نبی کی اور خدا کی صفات کو اپنے اندر جمع کرے۔ یعنی ہر لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اندر خدا کی صفت لے کر آئے۔ ہر محمد الرسول اللہ کہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کا کردار اپنے اندر لے کر آئے، اور ہر علی ولی اللہ کہنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف زبان سے علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، بلکہ عملی طور پر بھی جو صفات معصومین کی ہیں ان صفات کا اپنے آپ کو مظہر بنائے۔ دیکھیے، خدا کی صفات کا مظہر بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں، یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کا جو یہ اعلان ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو کیا خداوند عالم نے جناب آدم کو خلیفہ بنایا تھا؟ بہت غور کیجیے گا، جناب آدم نبی ہیں، جناب آدم کو اس روئے زمین پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جناب آدم پہلے آدمی ہیں، اور پہلا آدمی جب خداوند عالم نے بنایا تو کہا میں زمین پر آدم کو خلیفہ بنانے والا نہیں ہوں، آدمی کو خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی اس روئے زمین پر آدمی جو ہیں وہ میرے خلیفہ ہیں۔ خداوند عالم نے جانوروں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا ہے، آدمی کو خلیفہ بنایا ہے۔ انسان کو گناہ کرتے وقت یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ جانور نہیں ہے، خدا کا خلیفہ ہے۔ یہ اس دنیا میں اس لیے آیا ہے تاکہ خدا کی صفات اپنے اندر جمع کر سکے۔ وہ رعوف و رحیم ہے، تم بھی رحیم بنو۔ وہ کریم ہے، تم بھی اپنے اندر کرم لے کر آؤ۔ وہ مہربان ہے، تم بھی مہربان بنو۔ اس نے بہت ساری صفات ہیں جو اس کے اندر ہیں، وہ سب تم کو دے دی ہیں۔ کچھ صفات تو قہری طور پر اس نے دے دی ہیں۔ خداوند عالم سمیع ہے، اس نے تم کو سننے والا بنایا ہے۔ خداوند عالم بصیر ہے، اس نے تم کو دیکھنے والا بنایا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، گائے نہیں بول سکتی، بھینس نہیں بول سکتی، جانور نہیں بول سکتے، آپ کے اندر امتیاز ہے کہ آپ بول سکتے ہیں۔ متکلم وہ تھا، اس نے بولنے کی صلاحیت تم کو بھی دے دی۔ کتنا بڑا کرم ہے کہ اصل متکلم خدا ہے، بولنا حق ہی خدا کا ہے، اس نے بولنے کی صلاحیت ہمارے اندر دے دی۔ جتنی صفات خداوند عالم کے اندر پائی جاتی ہیں وہ ساری صفات خداوند عالم نے ہم سب کو دے رکھی ہیں۔ ہم کو اس نے حی بنایا ہے، ہم کو اس نے زندہ بنایا ہے، وہ خود زندہ ہے۔ حی اس کا نام ہے، ہمارا نام تھوڑی ہے، لیکن اس نے مجھے بھی حی بنا دیا ہے۔ ہمیں حیات دے کر کہا ہے غرور مت کرنا، کیونکہ میرے پاس جو حیات ہے وہ ایسی حیات ہے کہ میں حی لا یموت ہوں، جس میں موت نہیں پائی جاتی۔ تمہارے پاس ایسی حیات ہے کہ جس میں موت پائی جاتی ہے۔ میں نے یہ موت اس لیے دی ہے تاکہ کبھی اپنی حیات پر اترانا نہیں، اپنی زندگی پر اترانے مت لگنا۔ زندگی پر اتراتے وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی موت کا یقین نہیں ہوتا ہے۔ حیات پر توجہ فرمائیے گا، حیات پر غرور کرنے کا حق اس کو ہے جس کے یہاں موت نہیں پائی جاتی ہے۔ اس نے موت دے کر ہمیں بتایا ہے کہ بندہ اور ہوتا ہے، خدا اور ہوتا ہے۔ میں خدا ہوں، میرے اندر حیات ہے، موت نہیں ہے، لیکن میں نے تم کو دے دیا، تم میرے بندے ہو، تم کو اپنا خلیفہ بنایا ہے روئے زمین پر۔ جتنی صفتیں خداوند عالم کی ہیں، اللہ اکبر۔ میں بہت خاموشی سے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کس کمال کے ساتھ مولا کائنات نے زندگی گزاری ہے، کس کمال کے ساتھ اور کس فضیلت کے ساتھ مولا کائنات نے زندگی گزاری ہے کہ اپنے آپ کو خداوند عالم کی صفات کا اتنا مظہر بنا دیا، اتنا مظہر بنا دیا، اتنا مظہر بنا دیا، یعنی اس طریقے سے خدائی صفتیں اپنے اندر سمیٹ لیں کہ لوگوں کو علی کے خدا ہونے کا گمان ہونے لگا۔ علی کے خدا ہونے کا گمان ہونے لگا۔ علی نے اس قدر خدائی صفتیں اپنے اندر سمیٹ لی۔ ٹھیک ہے، تو پھر آیت الکرسی میں جا کے خدا نے کہا کہ خدا کی صفت یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خدا وہ ہے جس کو اونگ نہیں آتی، خدا وہ ہے جس کو نیند نہیں آتی۔ ہمارے یہاں لوگ مجلس میں سو جاتے ہیں، خدا کو نیند نہیں آتی ہے۔ خدا نے بتایا مجھے نیند نہیں آتی۔
علی نے خدا کی اتنی صفتیں سمیٹ لی تھی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں علی خدا نہ ہو۔ پھر شب ہجرت آئی اور علی نے سو کر بتایا بندہ اور ہوتا ہے خدا اور ہوتا ہے، بندہ اور ہوتا ہے خدا اور ہوتا ہے، خدا سوتا نہیں ہے، میں بندہ ہوں، میں سوتا ہوں، میں علی جو وہ علی جو ہر رات میں 1000 رکعت نماز بھی پڑھتے تھے، اللہ اکبر، ہم سے مغرب و عشاء کی 7 رکعت نہیں پڑھی جاتی، علی ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ کمال ہے نا، علی نے ساری صفات اپنے اندر سمیٹ لی، اہل بیت نے ساری صفات اپنے اندر سمیٹ لی۔ رسول نے اس قدر عبادتیں کی، اس قدر عبادتیں کی، اس قدر ریاضتیں کی کہ خدا کو قرآن میں ڈوبنا پڑ گیا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے حبیب، میں نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈالیں۔ قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل رات کو کھڑے ہوا کیجئے لیکن تھوڑا سا کم۔ اب یہ کیا کہ پوری رات کھڑے ہیں، پوری رات عبادت کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ہمیں خدا کہتا ہے عبادت کرنے اور ہم نہیں کرتے، رسول اتنی کرتے تھے کہ خدا کو روکنا پڑ جاتا تھا کہ رک جائیے، اپنے اندر خدائی صفات لے کر آؤ۔ اسی لیے امام نے کہا مومن اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جس کے اندر خدائی صفات نہ ہو۔ امام رضا علیہ السلام نے بیٹھے ہوئے ابھی 10-12 منٹ ہوئے ہیں اور امام باڑہ پورا بھر گیا ہے، مجھے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ آگے آ جائیے، آگے اچھی خاصی جگہ ہے، اگر ہر آدمی 2 قدم آگے بڑھ جائے گا تو بہت جگہ پیچھے والوں کے لیے ہو جائے گی، تھوڑی سی زحمت ہر آدمی تھوڑا سا اپنی جگہ سے دوسروں کے لیے جگہ فراہم کریں، تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیں۔ ایک مرتبہ مل جل کے عظمت محمد و آل ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل امام ہمام نے صرف ایک صفت کے لیے توجہ دلائی ہے کہ تم ساری صفات اپنے اندر نہیں لا سکتے ہو، ظاہر سی بات ہے کوشش کرنی چاہیے، انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ تمام حضرات، میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا اور حضرات سے بھی گزارش کروں گا میری طرف متوجہ ہے، میں آرام سے بات کر رہا ہوں، ایک جملہ بھی اگر بیچ سے نکل گیا تو بات رہ جائے گی، کیونکہ ایک خاص موضوع ہے اور بہت اہمیت کا عامل ہے یہ موضوع۔ ایام فاطمیہ میں یہ گفتگو ہو رہی ہے خداوند عالم اور خداوند عالم کی ایک صفت کے جس کی طرف امام نے متوجہ کیا ہے۔ چلو ساری صفات تم نہیں اکٹھا کر سکتے ہو لیکن ایک صفت تو اپنے اندر لے کر آؤ۔ مولا وہ کیا صفت ہے؟ فرمایا فکتمان السر، خداوند عالم کی صفت جو تمہیں اپنے اندر لے کر آنی ہے وہ راز کو چھپانے کی، راز کو چھپانے کی صلاحیت اپنے اندر لے کر آؤ، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزیں دنیا میں راز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں دنیا میں راز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں راز ہیں۔ کل اس کے اوپر تفصیلی گفتگو میں نے کی تھی، کچھ بچی ہوئی باتوں کا اور آج اضافہ کر کے اور اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھانا مقصود ہے۔ بہت ساری چیزیں راز ہیں، ٹھیک ہے؟ خداوند عالم نے ہم کو اتنا ہی بتایا ہے، جو ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا خدا نے ہم کو بتایا ہے، اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں معلوم، اس کے علاوہ ہم کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورہ لقمان کی 34ویں آیت ہے۔ کوئی بھی ذی روح، کوئی بھی نفس، میں ایک بار پھر خواتین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے یہاں تھوڑی سی خاموشی رکھیں تاکہ گفتگو جو ہے وہ مس نہ ہو۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، بہت غور سے سنیے گا کس نقطے کی طرف قرآن نے متوجہ کیا۔ تم کو کیا معلوم ہے کس بات پر غرور کر رہے ہو، کس بات پہ اکڑ رہے ہو، کس بات پر اکڑ رہے ہو؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، یہی سورہ لقمان کی 34ویں آیت ہے۔ کوئی بھی نفس نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ کل کیا ہونے والا؟ خدا جانتا ہے، خدا جانتا ہے۔
پوری زندگی ایمان کی کہ حصار میں رہنے والوں کو کب کفر کی موت آ جاتی ہے کسے پتہ ہے؟ اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے. تمہیں راز نہیں معلوم ہے، تمہیں راز نہیں معلوم ہے. اسی منبر سے بیان کر چکا ہوں طلحہ اور زبیر کے بارے میں. زبیر کو خدا نے ایک بیٹا دیا عبداللہ کے نام پر، وہ بیٹا جو اس کو ایمان سے کفر کی طرف لے کر چلا گیا. اگر کسی کو خدا اولاد نہیں دے رہا تو خدا سے شکوہ کیوں کر رہے ہو؟ خدا سے لڑ کیوں رہے ہو؟ خدا جانتا ہے نا کہ تمہارے یہاں اولاد ہوگی تو ہو سکتا ہے تم کو ایمان سے نکال کے کفر کی طرف لے جائے. آج تم فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہو، کل ایک ایسی اولاد آ گئی جو تمہیں فرش عزا سے متنفر کر دے، تو اس سے تو اچھا ہے نا کہ بھی اولاد رہو، تمہیں راز کا علم نہیں ہے. خدا بندے عالم کے رازوں کو نہیں جانتے ہو، وہ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تم ایک دعا کر رہے ہو، روزانہ دعا کر رہے ہو، دعا کر کر کے تھک گئے، مولانا نماز بتائیے، مولانا تعویذ بتائیے، مولانا فلاں بتائیے، مولانا یہ بتائیے، مولانا وہ بتائیے، سب کچھ کر کے تھک گئے، نہیں ملا، نہیں دیا اس نے. مولانا پتہ نہیں دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں، دعا قبول ہو رہی ہے، وہ چاہتا ہے تم کو، وہ تم سے محبت کرتا ہے. کبھی کبھی تمہاری دعا کو رد کر کے تمہاری تربیت کرنا چاہتا ہے، تم کو نہ دے کر بھی دینا چاہتا ہے. یہی تو راز ہے. کاش یہ جملہ پہنچ جاتا. وہ نہیں دے رہا ہے، اس کے نہ دینے میں بھی عطا ہے. اگر انسان یہ سمجھ لے کہ اس کے نہ دینے میں بھی عطا ہے، صرف دینا کمال تھوڑی ہوتا ہے، نہیں دینا اس سے بڑا کمال ہوتا ہے. مولا امام سجاد صحیفہ سجادیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، دعا کا جملہ ہے، دعا کا جملہ ہے، پالنے والے ان تمام نعمتوں کا شکریہ جو تو نے نہیں دی. ہم کبھی ادا کر سکتے ہیں؟ ہم کو جو نعمتیں دی ہیں ہم اس کا شکریہ نہیں ادا کر رہے ہیں. امام سید سجاد ان نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں جو ان کو نہیں دی گئی. مولا خدایا ان نعمتوں کا شکریہ جو تو نے نہیں دی. انسان کی معرفت اس بلندی پر پہنچ جائے کہ وہ یہ سمجھ جائے کہ اگر خدا نہیں دے رہا ہے تو میرے ہاتھ میں ہے. یہ راز ہے، یہ راز ہے. وما، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ بے ای ارض تموت، اسے کہاں موت آئے گی. کسی کو معلوم ہے؟ ابھی خبر آئی تھی کچھ لوگ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، 47 ہندوستانی ایک بس ایکسیڈنٹ میں مارے گئے. سب کو موت مکے کی سرزمین پر آئی. نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے. دیکھیے یہ راز اگر انسان کو ہضم کرنے کی عادت ہو جائے. اول تو اصحاب سر ہونا بڑا کمال ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کے درمیان اتنی باتیں پڑھ چکا ہوں اور اتنا آ چکا ہوں کہ اب وہ باتیں میں پڑھنے لگا ہوں کہ جس کے لیے ائمہ نے خاص افراد کو معین کیا ہے. امام کے بہت سارے اصحاب ہیں، بہت سارے اصحاب ہیں. ان اصحاب میں سے کچھ اصحاب کو اصحاب سر کہا جاتا تھا. راز والے صحابی. مولا کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ سب سے کیوں نہیں بتاتے؟ کہا سب میزم تمار ہو جائیں تو سب کو بتا بھی دیں. عام صحابی اور ہوتا ہے، میزم تمار اور ہوتا ہے. دیکھو جب انسان کو راز معلوم ہو جاتا ہے نا، راز، اللہ اکبر. خدا سے دعا کرو کہ خدایا ہمیں بھی راز سے آشنا کر. لیکن خدا اسی وقت آشنا کرے گا کہ جب تمہیں اس راز کو ہضم کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو. جب اس راز کو اپنے اندر دفن کرنے کی صلاحیت تم پیدا کر لو گے نا تو خدا تمہیں اہل راز بنا دے گا. امام کے بہت سارے صحابی، بہت سارے ساتھی اہل راز ہیں، اہل سر ہیں. ان کو بہت کچھ بتایا ہے. اچھا کوئی سوچ سکتا ہے آج بھی ہمیں حاکم ڈراتے ہیں، آج بھی ہمیں مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ ڈراتے ہیں. کل بھی ڈرا رہے تھے، کل کے فرعون بھی ڈرا رہے تھے، آج کے فرعون بھی ڈرا رہے تھے. لیکن میسم صفت لوگ نہ کل ڈرے نہ آج ڈر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ وہ اصحاب سر ہیں، تم انہیں نہیں ڈرا سکتے. انہیں راز معلوم ہے، انہیں راز معلوم ہے. کیسا راز معلوم ہے؟ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. امام حسن کے کچھ خاص صحابی ہیں، امام حسین کے ہیں، مولائے کائنات کے تو بہت سارے اصحاب سر ہیں. ہر امام کے زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا رہا ہے جسے اصحاب سر کہا جاتا ہے، راز والے صحابی. امام ساری باتیں مجمع میں نہیں بتاتے ہیں. یہ جو آپ روایتیں پڑھتے ہیں کہ فلاں صحابی سے فلاں امام نے نقل کیا، مولا اس سے کیوں نہیں نقل کیا؟ کہا اس کے اندر قوت برداشت نہیں ہے، اس نے اپنی تربیت کر لی ہے،
اس لیے اس کو بتایا. فلاں نے اپنی اپنی تربیت نہیں کی ہے. یہ اصحاب بہت سارے راز جناب فاطمہ نے سلمان فارسی کو بتائے ہیں. فاطمہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ کائنات سمجھ نہیں سکتی ہے. فاطمہ خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تمہیں کیا معلوم؟ آپ کیا جانیں فاطمہ کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم فاطمہ کی عظمت؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا لما سمیت فاطمہ فاطمہ. غور سے سننا میرے نوجوانوں، میری بہنوں. صحابی پوچھ رہا ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ امام سے. کس امام سے؟ چھٹے امام سے. اللہ اکبر. بی بی کو گزرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا ہے اور صحابی امام سے آ کے پوچھتا ہے کہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا گیا؟ اللہ اکبر. 2 جواب دیے ہیں روایتوں میں، 2 جواب اس کے آتے ہیں. پہلا جواب امام نے یہ دیا ہے کہ ان فاطمہ کہتے ہیں جو روک دے، جس کے ذریعے سے روکا جائے، ٹھیک ہے، جو آڑ بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. کہا فاطمہ کو فاطمہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ اپنے شیعوں اور جہنم کے درمیان آڑ بن گئی ہیں، اس لیے انہوں نے روک دیا ہے، شیعوں کو جہنم سے روک دیا ہے. خدایا اس ایام فاطمی میں کچھ دے نہ دے، ہمیں فاطمہ کا شیعہ قرار دے دے. اس سے اچھی کوئی دعا نہیں ہو سکتی ہے. امام سے پوچھا گیا، سنیے راز. امام سے پوچھا گیا کہ مولا فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا لأن الخلق فطموا عن معرفتها. اللہ اکبر. لأن الخلق فطموا عن معرفتها. ان کو فاطمہ کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ عوام کو ان کی معرفت سے روک دیا گیا ہے. روک دیا گیا ہے. نہیں پہچان سکتے آپ نہیں پہچان سکتے، ہم نہیں پہچان سکتے. میاں جب فاطمہ کو نہیں پہچان سکتے تو خدا کی معرفت کہاں سے حاصل ہوگی؟ ابھی خدا کے نور کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے، خدا کو پہچاننے کی صلاحیت کہاں سے ہوگی؟ روک دیا گیا ہے. میں اپنے بچوں کا عقیدہ درست کرتا چلوں. کئی مرتبہ کچھ حدیثیں کل میں نے بھی پڑھی، کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ رسول کھڑے ہو رہے ہیں اور حدیث قدسی میں کہا جا رہا ہے کہ فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا. یہ بیان عظمت میں نہیں ہے، یہ بیان ضرورت میں ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ رسول سے زیادہ بلند ہے، معاذ اللہ، یا مولائے کائنات سے زیادہ بلند ہے. یہ مطلب نہیں ہے. یہ قول بیان ضرورت کا ہے. بیان ضرورت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا، کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک دین لاتا رسول، دوسرا دین پھیلاتا. فاطمہ نہ ہوتی اور فاطمہ کے بچے نہ ہوتے تو دین بچاتا کون؟ فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے دین کو بچایا ہے، فاطمہ کے بچے اس ذات کا نام ہے کہ جنہوں نے دین کو بچایا ہے. یہاں مطلب یہ ہے. ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، غور سے میرے بچوں، میرے نوجوانوں عقیدہ سن لو. ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 14 کے 14 برابر ہیں، مرتبے کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے برابر ہیں. رسول کی فضیلت یہ ہے کہ ان تمام مرتبوں میں آپ رسول بھی ہیں. سارے مرتبے کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن رسول بھی ہیں. اس لیے سب سے افضل ترین کائنات میں اگر کوئی ذات ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر مختصر لفظوں میں کہا جائے تو ان 14 کی 14 ہستیوں کو سمیٹ لو تو ایک محمد بنتا ہے. یہ سمٹ جائیں تب ایک ہوتے ہیں، بکھر جائیں تو 14 ہو جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. شیخ صدوق معنی الاخبار کی روایت ہے. شیخ صدوق امام زمانہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. اسی منبر پر بہت ساری باتیں عرض کر چکا ہوں، کوئی ریپیٹ نہیں ہے. شیخ صدوق کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں. 300 کتابیں لکھی ہیں. ان 300 کتابوں میں وہ 300 کتابیں آج تک زندہ ہیں.
کتاب لکھنا کمال نہیں ہے، کتابوں کا زندہ ہونا کمال ہے۔ کیسی کیسی شخصیتیں ہمارے یہاں پیدا ہو گئیں کہ 1200 سال پہلے کوئی 300 کتاب لکھے اور وہ 300 کی 300 کتابیں اس کی آج تک مفید ہوں، اثردار ہوں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے معانی الاخبار۔ معانی الاخبار میں سدیر سیرفی سے امام جعفر صادق علیہ السلام غور سے سنیں۔ امام کے پاس صحابی آتا ہے، کہتا ہے بی بی کے بارے میں کچھ بتائیں، اپنی جدہ ماجدہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ کہا مجھ سے پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس راز کو سمجھیں۔ امام یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے میری جدہ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اگر میری جدہ کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے تو رسول سے پوچھو۔ اللہ اکبر۔ یہاں آپ سمجھیں، ایک ذاکر 4 لفظوں کو جوڑ کے منبر پر بیٹھ کر نکتے بازی کرنے کو فضیلت پڑھنا سمجھتا ہے۔ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اہل بیت کی فضیلت کے لیے تمہارے پاس مجال سخن نہیں ہے، دنیا کے کسی خطیب میں یہ ہمت نہیں ہے، یہ مجال سخن نہیں ہے کہ وہ آ کر اہل بیت کی فضیلت بیان کرے۔ اہل بیت کی فضیلت کے لیے یا خدا کی زبان چاہیے، یا قرآن کی زبان چاہیے، یا لوح محفوظ کی زبان چاہیے، یا رسول اللہ کی زبان چاہیے، یا معصوم کی زبان چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ آپ زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، زیارت جامع کبیرہ، میں ایک بار پھر سے ریکویسٹ کروں گا اپنے ینگسٹرز سے کہ زیارت جامع کبیرہ پڑھیں۔ نہیں پڑھ سکتے ہیں، آج کل آڈیو کی شکل میں آ گیا، یوٹیوب میں آ گیا، ترجمہ اس کا سنیں۔ زیارت جامع کبیرہ اہل بیت کے فضائل کا ایک باب ہے جو معصوم نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے۔ اسی زیارت جامع کبیرہ، موضوع ذہن میں رکھنا، اسی زیارت کبیرہ کا جملہ ہے، سلام کیا گیا ہے امام کو، کیسے؟ حفظت سر اللہ، اے اللہ کے راز کی حفاظت کرنے والے۔ امام سے کہا گیا، امام کے لیے کہا گیا۔ اسی زیارت آل یاسین میں پڑھتے ہیں مؤمن لسرکم، اے میرے مولا آپ کے رازدار ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ آپ رازدار ہیں، آپ خدا کا راز ہیں، خدا کے راز ہیں۔ تم خدا کے راز کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ خدا نے اپنے راز کی تھوڑی سی جلوہ نمائی اس دنیا میں کی ہے، تھوڑی سی جلوہ نمائی کی ہے۔ تھوڑا بہت اس راز کو اگر کوئی سمجھا ہے تو سلمان بنا ہے، تھوڑا بہت کوئی اس راز کو سمجھا ہے۔ کوفے کے چوراہے پر حبیب ابن مظاہر اور میثم تمار بیٹھے ہوئے ہیں ایک درخت کے نیچے، یہ اصحاب سر ہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو علی کے عشق میں کھجور کی ایک درخت پر سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ ابھی کربلا بھی نہیں برپا ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ امام حسن کے زمانے کا کوفہ ہے۔ یہ راز کہاں سے معلوم ہو گیا حبیب تم کو؟ حبیب اہل راز ہیں۔ ہمارے پاس کوئی راز ہے؟ ہم موجودہ حالات کا تبصرہ نہیں کر پاتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اسرائیل کا، ہم تبصرہ نہیں کر پاتے، ہم تو منتظر رہتے ہیں کاش وہ 12 دن کی جنگ نہ رکی ہوتی، کام ہی ہو گیا ہوتا۔ میاں کام ہو جائے گا، اہل راز بنو، صبر رکھو۔ خدا بند عالم نے دشمنوں کو حکومت کرنے کے لیے اس دنیا کو نہیں بنایا ہے، امام زمانہ کی حکومت کے لیے یہ دنیا بنائی ہے۔ صبر رکھو، حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو۔ یہ جتنے حاکم آ رہے ہیں، یہ جتنے حاکم آ رہے ہیں، بس ایک ہی جملہ کہوں گا، یہ ان کا نشہ تھوڑی دیر کا ہے، ان کا نشہ ہی اتنی دیر کا ہے جتنی دیر کے یہ ہیں۔ یہ اس سے کیا مقابلہ کریں گے جو ان کو حیات بانٹ رہا ہے؟ اس سے زیادہ آسان لفظ میں نہیں بیان کر سکتا۔ یہ اس سے مقابلہ کریں گے جو ان کو شب قدر میں حیات بانٹ رہا ہے۔ حیات ان کے یہاں سے بٹ رہی ہے، تم جب تک ہو تبھی تک حاکم ہو، لیکن علی آج بھی حاکم ہے، کیونکہ علی ہیں، علی ہیں۔ میاں تم زندہ ہو پھر بھی مدد نہیں کر پاتے، علی نجف میں سو رہے ہیں پھر بھی ہماری یا علی مدد کہتے کہ ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ نسبت خاک رابا عالم پاک، ٹھیک ہے؟
حبیب کو معلوم ہے، کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی کو علی کا عشق رکھنے کے جرم میں سولی پہ لٹکایا جائے گا، کیوں ڈر رہے ہو؟ علی کا عشق رکھو اور بھر کے رکھو۔ علی کا عشق رکھنے والا ڈرتا نہیں ہے وقت کے ابن زیادوں سے، ڈرتا نہیں ہے۔ اپنے ایمان پر قائم رہو، دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں بار بار جو فرعون کا ذکر آیا ہے وہ کیوں آیا ہے؟ کہ خدا اند عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ فرعونوں کو پہچانو۔ یہ فرعون دنیا کو اپنے حساب سے چلانا چاہتے ہیں، لیکن خدا دنیا اپنے حساب سے چلاتا ہے، فرعونوں کے حساب سے نہیں چلتی ہے۔ فرعون اسی وقت تک چلا سکتا ہے جب تک وہ ہے، جب تک وہ ہے، لیکن یہ دنیا خدا کے حساب سے چل رہی ہے۔ ڈرو نہیں۔ ادھر اصحاب سر حبیب ابن مظاہر، اللہ اکبر، حبیب ابن مظاہر کس مقام پر ہوں گے کہ امام حسین کہتے ہیں رجل فقیہ۔ امام حسین اپنے قلم سے جسے فقیہ کہتے ہیں اس کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ وہ کب کی تصویر دیکھ رہا ہے؟ وہ اپنی شہادت سے پہلے کی تصویر دیکھ رہا ہے کہ ہم کوفے میں رہیں گے اور اسی کوفے میں میثم تمار کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ وہ دیکھ رہا ہے، اسے یقین ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ یقین میثم تمار کو ہے، کیونکہ یہ خبر تو میثم تمار کو دے دی ہے نا۔ ہمیں علم نہیں ہے کہ ہماری موت کیسی ہوگی۔ سنو، اصحاب سر کہتے کسے ہیں؟ راز والے لوگ ہوتے کون ہیں؟ ہمیں خبر نہیں ہے کہ ہماری موت کیسی ہوگی۔ کوئی اپنے آپ کو میثم تمار بنا تو دے، علی اسے بتا بھی دیتے ہیں موت کیسی ہوگی۔ بتا دیا کیسی موت ہوگی۔ اچھا، یقین دیکھیے، ایسے ہی تھوڑی کوئی اصحاب سر ہو گئے، اپنی لیاقت کو بلند کیا ہے، اپنے آپ کو بلندیوں پر پہنچایا ہے، اپنے آپ کو کمالات پر پہنچایا ہے کہ سامنے ظالم و جابر حاکم ہے، بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، حکومت ہے، فوج ہے، سب کچھ ہے۔ ہمیں ذرا سا حکومتیں ڈرا دیتی ہیں تو ہم لرز جاتے ہیں۔ ڈرو نہیں، تم میثم تمار کے چاہنے والے ہو۔ فوراً کہا، دربار میں کھڑے ہو کے علی کی مدح کی۔ اپنے ایمان سے ایک قدم پیچھے مت ہٹنا، کھڑے ہو کر مدح کی۔ کہا تمہیں سولی پر لٹکا دیں گے، تو اسی دربار میں کہا مولا پہلے خبر دے چکے ہیں۔ کہا اب نہیں لٹکائیں گے۔ کہا تیری اوقات نہیں ہے کہ تو نہ لٹکائے، مولا کہہ گئے ہیں تو ہو کر رہے گا۔ سب چڑھ کر بولا سورج پکارا، چاند بولا، ہر سے اٹھ کر تارا بولا، سلامتی امام زمانہ بلندر سلوان۔ تیری اوقات نہیں ہے، آپ کوئی چیلنج ایسا کر سکتا ہے؟ کس مقام پر پہنچے ہیں میثم تمار؟ اور وہی میثم اسی بازار میں اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے بیٹھے حبیب سے کہہ رہے ہیں، اپنے بات کی خبر دے رہے ہیں۔ حبیب تو اپنی زندگی کی خبر دے رہے تھے نا کہ میثم کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، لیکن میثم تمار کتنے بڑے اصحاب سر میں سے ہیں، کتنے بڑے راز والے صحابی ہیں کہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے حبیب سے کہہ رہے ہیں میری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں کہ کسی کو حسین کا عشق رکھنے کے جرم میں کسی کے سر کو نیزے پر بلند کر کے اسی کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے گا۔ ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، انہیں معلوم ہے، راز واقعہ نہیں معلوم، یہ راز ہے، خدا کو معلوم ہے۔ خدا خاص لوگوں کو دے دیتا ہے، لیاقت پیدا کرو، اصحاب سر بنو، خاص لوگوں کو دے دیتا ہے۔ اچھا، وہاں پر کچھ لوگ اور بیٹھے ہوئے وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ جب کوئی اہل بیت کے قریب ہو جاتا ہے تو دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہے، اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ خود اپنا مذاق اڑاتا ہے، دنیا اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ حبیب کا، میثم تمار کا دنیا والے مذاق اڑا رہے تو بتاؤ یہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں، یہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں، کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ دونوں اٹھ کے چلے گئے، وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تو بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رشید حجری آئے۔ رشید حجری مولا کائنات کے صحابی ہیں، امام حسن کے صحابی ہیں، اصحاب سر میں سے ہیں، راز والے صحابی ہیں، نام تو سنا ہے نا۔
حجر ابن عدی، رشید حجری، یہ سب اصحاب سر میں سے ہیں۔ رشید حجری آئے وہاں پوچھنے کے لیے جہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ حبیب کو دیکھا ہے، میسم کو دیکھا ہے؟ کہا ارے وہ دیوانے دو جو یہاں بیٹھے ابھی بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے۔ تو رشید نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ایک کہہ رہا تھا کہ ایک کو سولی پہ لٹکایا جائے گا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ اس کا سر نیزے پر جائے گا۔ تو رشید نے کہا کہ میسم نے یہ نہیں بتایا کہ حبیب کا سر جو نیزے پر اٹھایا ہوگا اسے 100 درہم زیادہ دیا جائے گا؟ یہ نہیں بتایا؟ یہ بھی اصحاب سر میں سے ہیں، انہیں پتا ہے جب کوئی اپنے اندر لیاقت پیدا کرتا ہے، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے، اپنے نفس کو مہذب کرتا ہے، اپنی تربیت کرتا ہے، تو خدا اسے اصحاب سر میں سے بنا دیتا ہے، خاص صحابیوں میں سے بنا دیتا ہے۔ یہ لیاقت پیدا کرنی ہوگی۔ سدیر سیرفی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں مولا کہ جن کی معرفت سے روک دیا گیا ہے ذرا کچھ تو بتائیں ان کے بارے میں۔ اب آپ دوسروں کے مقابلے کچھ تو خاص ہیں، آپ دوسروں کے مقابلے کچھ تو خاص ہیں۔ ان کو فاطمہ نہیں ملی ہیں، آپ کو ملی ہیں، کچھ تو خاص ہے نا۔ یہ پردہ جو اٹھایا گیا ہر ایک کو فاطمہ تھوڑی ملتی ہیں، اس کے لیے کچھ تو لیاقت ہونی چاہیے، کچھ تو صلاحیت اپنے اندر ہونی چاہیے نا، کچھ تو پاکیزگی ہونی چاہیے۔ جس کی طہارت کا قصیدہ آیہ تطہیر پڑھتی ہو وہ اتنی پاک ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے بھی پاکیزگی شرط ہے۔ نجس لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، نجس لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ معرفت، نجس لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ محبت، نجس لوگوں کے لیے نہیں ہے، پاک لوگوں کے لیے ہے۔ آپ کے حصے میں تھوڑی معرفت آئی ہے۔ کہا رسول سے پوچھو فاطمہ کیا ہے؟ خلقا قبل ان یخلق السماوات والارض، جناب فاطمہ کو اس وقت خلق کیا گیا جب زمین و آسمان کو بھی خلق نہیں کیا گیا تھا۔ خلق عز وجل قبل ان یخلق آدم، اس سے پہلے کہ آدم کو بنایا جائے فاطمہ کو پیدا کیا گیا۔ دنیا کی نگاہ میں 18 سال کی عمر ہے، ورنہ خدا نے زمین سے پہلے فاطمہ کو خلق کیا ہے، آسمان سے پہلے فاطمہ کو خلق کیا ہے۔ میاں تم جو بھی ہو آدم کی اولاد ہو، آدم سے پہلے کی ذات کا نام فاطمہ ہے۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جتنے بھی صلب ہیں نا جو پیدا ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں سب کو نبیوں کے صلب میں رکھا گیا ہے۔ پاکیزگی سنو گے فاطمہ کی، سب کو نبیوں کی صلب میں رکھا گیا ہے۔ ہمارے معصومین بھی نبیوں کے صلبوں کا سفر کر کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابراہیم، جناب ابراہیم کو اہل بیت کا جد اعلیٰ کہا جاتا ہے نا، جناب ابراہیم اہل بیت کے جد اعلیٰ ہیں، جناب فاطمہ کے نہیں ہیں، کیونکہ سب کا سفر صلبوں سے ہوا ہے، جناب فاطمہ کا نہیں ہوا ہے۔ جناب فاطمہ کے صلب کو خدا نے کسی نبی کے اندر دیا ہی نہیں ہے، براہ راست خدا نے معراج پر بلایا تھا، اور معراج پر بلا کر وہ سیب عطا کیا تھا جو صلب فاطمہ کی شکل میں رسول کی پیٹھ میں دیا گیا ہے، براہ راست، اور خاص اہتمام کے ساتھ دیا گیا ہے، وہ کسی اور موقع سے خاص اہتمام کے ساتھ دیا گیا ہے۔ شکت الملائکۃ من الظلمہ، ملائکہ نے کائنات کے اندھیرے ہونے کی شکایت کی۔ خدایا اندھیرا ہے، ظلمتیں ہیں، ایام فاطمیہ میں بیٹھے ہو۔ خدا نے فرشتوں سے کہا خود من نور فاطمہ، اندھیرا ہے تو نور فاطمہ کا صدقہ لے لو،
تاکہ کائنات روشن ہو جائے. جملہ کہوں، ساری دنیا کو جو روشن کرے اسے سورج کہتے ہیں. سورج جس سے روشنی لے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. پوچھنے والا پوچھتا اینہ کانت فاطمہ، زمین و آسمان سے پہلے خلق کیا، آدم سے پہلے خلق کیا، یعنی نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہیں تھا. اینہ کانت فاطمہ، پھر تھی کہاں بی بی؟ پھر تھی کہاں بھائی؟ ہم کو رکنے کے لیے زمین چاہیے. بی بی تھی کہاں؟ فرمایا تحت فی حقۃ تحت ساق العرش. چھٹے امام فرماتا میں نے کچھ علماء کو فون کر کے اس روایت کو پڑھنے کے بعد حقتن کا ترجمہ پوچھا، کیونکہ جو لکھا ہوا تھا وہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. حقتن کہتے ہیں صندوق کو، اگر اردو میں بتاؤں میں، لیکن وہ صندوق وہ معنی نہیں دے رہا جو عربی کا حقتن ہے. فی حقتن تحت ساق العرش، عرش پر، عرش کے نیچے، عرش اس کے نیچے، ساق العرش، ساق پنڈلی کو کہتے ہیں. تحت ساق العرش، عرش کون سی جگہ ہے؟ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، خدا عرش پر رہتا ہے. خدا نے اپنے رہنے کی جگہ کہاں بتائی ہے؟ عرش. سوال کرنے والا پوچھ رہا فاطمہ کہاں تھی؟ تو امام کہہ رہے ہیں فی حقۃ تحت ساق العرش، اسی عرش میں ایک صندوق. خدا کی قسم میں نے بہت سوچا کہ اس کا کچھ اچھا ترجمہ ہونا چاہیے، تو میری سمجھ میں آیا اگر حقتن کا ترجمہ اردو میں کرنا ہے تو اسے تجوری کہا جا سکتا ہے. فاطمہ اتنا بڑا خزانہ تھی کہ خدا نے عرش میں بھی اسے تجوری میں کر کے رکھا ہوا تھا. یہ سب راز ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم. ہم تو لفظیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ ہم تو عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے وہ لفظیں پڑھ رہے ہیں جو امام نے دیے ہیں. فما کان طعامها، مولا کھانا کیا کھاتی تھی؟ بھائی جب تھی تو پھر کھاتی بھی تو ہوں گی. کسی کو خلق کر دو گے تو پھر غذا کی ضرورت پڑے گی. خدا کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. کسی کے پاس حیات ہے تو پھر غذا چاہیے. جو لوگ راہ خدا میں مر گئے انہیں مردہ نہیں سمجھنا، وہ خدا کی طرف سے رزق پا رہے ہیں، زندہ ہیں. وہ جو زندہ ہوں گے وہ رزق پائے گا. تو امام سے پوچھا کیا کھاتی تھی؟ فرمایا طعامها التسبیح والتقدیس والتہلیل والتحمید. آپ کی غذا ہی تسبیح تھی، آپ کی غذا تہلیل تھی، لا الہ الا اللہ. فرشتوں کو تسبیح و تقدیس الہی کرنا نہیں آتا تھا. فاطمہ نے تسبیح کی ہے، فرشتوں نے سنی ہے تب انہوں نے کی ہے. فاطمہ نے حمد الہی انجام دی ہے تب فرشتوں نے حمد الہی انجام دی ہے. فاطمہ نے خدا کی تکبیر کہی ہے تب فرشتوں نے تکبیر کہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. فما کان طعامها، روایت بہت خوبصورت ہے، روایت بہت خوبصورت ہے. کہتے ہیں ملائکہ نے ظلمت کی شکایت کی تو خدا نے کہا خود من نور فاطمہ، نور فاطمہ میں سے عاریہ لے لو، نور فاطمہ میں سے صدقہ لے لو. فلما اضاءت فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض. غور سے سننا، اسے فضیلت کہتے ہیں، نکتے بازیوں کو فضیلت نہیں کہتے. فلما اشرقت، جیسے ہی نور فاطمہ آسمان میں چمکا، اضاءت السماوات والارض، زمین و آسمان کے ساتوں طبق روشن ہو گئے. یہ روشنی سورج کی نہیں ہے، سورج تو ان کے صدقے میں چمک رہا ہے، چاند تو ان کے صدقے میں چمک رہا ہے، سب کچھ ان کے صدقے میں. فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض، جیسے ہی یہ نور چمکا ہے زمین و آسمان کے ساتوں طبق روشن ہو گئے. فغشیت ابصار الملائکہ، یہ نور اتنا چمکا کہ ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں.
میرے پاس لفظیں نہیں ہیں کہ میں بتا سکوں. آپ اندھیرے میں سو رہے ہوں، لیٹے ہوں آنکھ بند کر کے، اچانک کوئی بلب جلا دے، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے جلدی بند کرو. جیسی صلاحیت ویسے نور نے آنکھیں خیرہ کر دی، جیسی ہستی ویسا نور. میں تو اس نور سے میری آنکھیں خیرہ ہو جاتی. خیرہ کہتے ہیں چکا چوند ہو جانا، ٹھیک ہے نا، آنکھوں کا چکا چوند ہو جانا. میرا تو اس نور سے یہ حال ہے. فرشتے، تمہیں معلوم ہے فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کے معرفت کے اوپر مجلس پڑھ دوں. مولا کائنات فرماتے ہیں جو تم فرشتوں کی بات سنتے ہو نا کہ فرشتے فرشتے فلاں فرشتے، یہ فرشتے وہ فرشتے، یہ فرشتے ہیں کون؟ یہ فرشتے وہ ہیں، یہاں پڑھ چکا ہوں ایک مرتبہ ایک روایت کہ جس میں زمین و آسمان کی عظمت بیان کی گئی کہ آسمان کتنا بڑا ہے اور زمین کتنی بڑی ہے. یہ روایت پڑھ چکا ہوں، اگر پہلے سے آپ کے ذہن میں ہو تو. مولا کائنات فرماتے ہیں یہ فرشتے وہ فرشتے ہیں کہ جن میں سے ایک فرشتہ جو ہے، جن میں سے فرشتے کا سر جو ہے وہ آسمان ہفتم کے اوپر ہوتا ہے اور پیر زمین کے نیچے ہوتا ہے. تم کیا سمجھ پاؤ گے فرشتے کیا ہیں؟ تمہیں ابھی فرشتے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، فاطمہ سمجھ میں آ جائیں گی. جن فرشتوں کو فاطمہ نہیں سمجھ میں آئی، ابھی ہمیں وہ فرشتے نہیں سمجھ میں آ سکتے تو فاطمہ کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ یہ فرشتے ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے. یہ فرشتے، ایک فرشتہ ہے کہ جو آسمان کو اٹھایا ہوا ہے، اپنی انگلی پر اٹھایا ہوا ہے، اپنی ہتھیلی پر اٹھایا ہوا ہے، اپنی ہتھیلی پر اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ فرشتے کو اوپر نہیں پڑھا جا سکتا ہے، ہمیں فرشتوں کی معرفت نہیں. یہ فرشتے کہتے ہیں غشیت ابصار الملائکہ، ان کی آنکھیں چکا چوند ہو گئی اس نور سے جو نور فاطمہ تھا. وَخَرَّتِ الْمَلَائِكَةُ سَاجِدِينَ، اور یہ سارے کے سارے ملائکہ اس نور کے چمکتے ہی سجدے میں گر گئے. میں زور سے پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بہت آرام سے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. جیسے ہی نور فاطمہ چمکا ہے، اور کرنا، جیسے ہی نور فاطمہ چمکا ہے فرشتوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اور اس نور کی عظمت کے آگے خود بخود وہ سجدہ کرنے لگے. رک کے پوچھ رہا ہوں، خدا نے کہا تھا کہ سجدہ کرو؟ کوئی سجدے کا حکم تھا کہ سجدہ کرو؟ یہ نور فاطمہ ہے. آدم سے مقابلہ کرو گے فاطمہ کا؟ آدم وہ ہیں کہ جن کو بنایا جائے تو خدا کہتا ہے سجدہ کرو تو بعض فرشتے اکڑ جاتے ہیں. فاطمہ وہ ہیں کہ جن کا نور چمکتا ہے تو فرشتے خود بخود سجدے پہ چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. یہ فرشتے پھر آواز دیتے ہیں کہ الہنا و سیدنا ما ھذا النور، اے میرے معبود. دو تین روایتوں کو میں نے ایک جگہ اکٹھا کر دیا. ایک روایت اس میں علل الشرائع سے، وہ بھی شیخ صدوق کی کتاب ہے، وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے. لیکن ایک جابر جوفی سے نقل کی. جابر جوفی بھی اصحاب سر میں سے ہیں، وہ بھی اصحاب سر میں سے ہیں. فرشتے سوال کرتے ہیں ما ھذا النور، تو خدا جواب دیتا ہے ھذا نور من نوری، یہ کوئی عام نور نہیں ہے، یہ میرے حصے کا نور ہے. من نوری، یہ میرا نور ہے. جسے تم فاطمہ کا کہہ رہے ہو نا، یہ جو نور فاطمہ چمکا، ھذا نور من نوری، میرے نور میں سے ایک نور ہے یہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جسے رسول جزو رسالت کہہ رہے ہیں اسے خدا اپنے نور کا حصہ کہہ رہا ہے. ہماری سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟
ہم کیا سمجھیں گے؟ ہماری معرفت کے پرے ہیں یہ باتیں. خدا اپنا نور کر رہا ہے. خدا کے نور کے بارے میں قرآن پڑھیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. قرآن زمین و آسمان کا نور اللہ ہے. ومثل نورہ کمشکات. اس کے نور کی مثال مشکات کی ہے. مشکات کسے کہتے ہیں؟ چراغ دان. ٹھیک ہے، جو اس چراغ کی حفاظت کرتا ہے نا ہواؤں سے بچانے کے لیے، اس کو مشکات کہتے ہیں. مثل نورہ کمشکات. تفسیر روائی اہل بیت پڑھیے. فرمایا مشکات سے مراد فاطمہ زہرا ہیں. مشکات نور الہی ہے زہرا. مشکات اس طاق کو کہتے ہیں کہ جو نور کو بجھنے سے بچا لے. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم آپ کیا سن رہے ہیں. مشکات اس طاق کو کہتے ہیں جو نور کو بجھنے نہ دے. اور مفسرین نے لکھا کہ یہ مشکات حضرت زہرا ہیں. اور اسی قرآن نے کہا وَفِيهَا مِصْبَاحٌ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ. اس نور کی مثال مشکات کی طرح ہے. یہ یاد رکھیے گا، مشکات حضرت زہرا کو کہا گیا. اس نور کی مثال مشکات کی طرح ہے کہ جس میں مصباح ہے. اب یہ مصباح کیا ہے؟ اب یہ مصباح کیا ہے؟ بڑا سمجھنا مشکل ہو گیا. اس مشکات میں مصباح ہے. اور ایک مصباح نہیں ہے، دو مصباح ہیں. ایک کو حسن کہا جاتا ہے، ایک کو حسین کہا جاتا ہے. اور رسول نے فرما دیا ان الحسین مصباح الہدی و سبیلۃ النجات. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں سمجھ رہا تھا آدھا گھنٹہ ہوا، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. کائنات میں بہت ساری چیزیں راز ہیں، اور خدا بند عالم مخزن اسرار ہے. اس نے اپنے راز معصومین کو بنائے. یہ سب راز ہیں، رسول سے لے کر نہیں، پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک. یہ سب کے سب راز الہی ہیں. یہ اللہ کے راز ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک صفت اپنے اندر اپناؤ، ایک صفت کہ راز کو راز ہی رہنے دو. ہمیشہ راز، کل مثال دی تھی نا دریا کے لیے، اور ایک کٹورے کا پانی. کٹورے کا پانی چھلک جاتا ہے، دریا نہیں چھلکتا. دریا بھی مخزن اسرار ہے. آپ کو معلوم ہے کتنے خزانے ہیں جو دریا میں ہوتے ہیں؟ کتنے خزانے ہیں جو دریا کے اندر ہوتے ہیں؟ دریا کے اندر خزانے ہوتے کیوں ہیں؟ دریا کے اندر خزانے ہوتے اس لیے ہیں کیونکہ وہ اعلیٰ ظرف ہوتا ہے، وہ اپنے اندر رکھ سکتا ہے. تم بھی اعلیٰ ظرف بنو، خدا تمہیں بھی مخزن اسرار بنا دے گا. اعلیٰ ظرف بننا پڑے گا. اور جب کوئی اعلیٰ ظرف انتخاب ہوتا ہے، چنا جاتا ہے. اعلیٰ ظرف یوں ہی کوئی نہیں ہو جاتا. ارے مولانا یہ کیسی باتیں آپ لے کر بیٹھ گئے، ہم لوگ کہاں سے چنے جائیں گے؟ آج بھی چنے جا رہے ہیں، آج بھی چنے جا رہے ہیں. اتنی بڑی کائنات میں خمینی ایک ہی ہے، چنا گیا. اتنی بڑی کائنات میں خامنئی ایک ہی ہے، ایک ہی خامنئی چنا گیا ہے، تب خامنئی ہے، یوں ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ڈکٹیٹر ہے. ڈکٹیٹر ہوتا تو اب تک ایران کے نوٹوں پہ اپنی فوٹو چھپوا چکا ہوتا. ڈکٹیٹر ہوتا نا. ہمارے ہاں تو لوگوں کو فوٹو کا بہت شوق ہے نا، بس چلے تو وہ بھی چھپوا ہی نہیں. بھائی گاندھی جی کو ہی ہٹنا رہ گیا ہے. تہران کی انتظامیہ آئی، جو شہرداری کے لوگ ہوتے ہیں، میئر وغیرہ، جو شہر کا میئر ہوتا ہے، وہ ملنے کے لیے آیا. ایک بڑے سڑک کا نام آیت اللہ خامنئی کے نام پہ رکھنا چاہ رہا تھا. سختی سے منع کر دیا تھا، خبردار میرے نام پہ مت رکھنا، میرے نام پہ مت رکھنا. جانتے ہیں آپ کے یہ تواضع ہے. شخص
جھکتا جاتا ہے خدا اس کو اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ تم جھکنا تو سیکھو نا، تم جھکنا سیکھو، خدا تمہیں بلند کر دے گا۔ بعض لوگ اکڑتے ہیں، اکڑنے والوں کو خدا ذلیل کرتا ہے، جھکنے والوں کو خدا بلند کرتا ہے۔ جھکنا سیکھو۔ آج بڑے آرام سے اور بڑے کول انداز میں مجلس ہوئی ہے، جھکنا سیکھو۔ خداوند عالم چنتا ہے۔ اسی زمانے میں قاسم سلیمانی کو چنا گیا، اسی زمانے میں محسن حججی کو چنا گیا۔ میری موت کیسے آئے گی مجھے نہیں معلوم ہے۔ محسن حججی نے طے کر لیا تھا کہ نہیں مجھے شہید ہونا ہے۔ اس کی بیوی کا جو بیان آتا ہے نا، اس کی بیوی کا بیان بار بار وہ بولتی ہے کہ وہ روزانہ ایسے کہتے تھے کہ جیسے مجھے میرے آقا کی طرح شہید ہونا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں ایسے شہید ہوں کہ جب مجھے شہید کیا جائے تو میرے ہونٹ پیاس سے سوکھ چکے ہوں۔ خواہش تھی اس کی۔ میں محسن حججی کی بات کر رہا ہوں۔ آج کے زمانے کے نوجوانوں کا آئیڈیل، ہمارے یہاں بھی کسی بھی کالج جانے والے بچے سے پوچھیے گا کون آئیڈیل ہے؟ سچن تندولکر۔ محسن حججی کیوں نہیں ہے؟ تمہارا آئیڈیل محسن حججی کیوں نہیں ہے؟ تمہارے آئیڈیل قاسم سلیمانی کیوں نہیں ہے؟ تمہارے آئیڈیل حسن نصر اللہ کیوں نہیں ہے؟ میاں کوئی تو بات تھی کہ دنیا کے سپر پاورز انہیں دہشت گرد کہہ رہے تھے۔ کوئی تو بات تھی نا۔ میں ایک ہندو کا کمنٹ پڑھ رہا تھا، ایک ہندو، دیکھیے ہمارے ہندوستان میں بہت سارے سیکولر مزاج کے اور سچ بولنے والے لوگ ہیں۔ فیس بک پر ایک ہندو رائٹر نے یہ کمنٹ، بلاگ لکھنے والے نے یہ کمنٹ کیا تھا جس وقت حسن نصر اللہ صاحب کی شہادت ہوئی تھی، تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ 80 ٹن بم یہ تو کسی پہاڑ کو ہلانے کے لیے گرایا جاتا ہے۔ ہندو نے لکھا کہ اتنا بم تو کسی پہاڑ کو ہلانے کے لیے گرایا جاتا ہے۔ یہ بم گرانے والے بتا رہے تھے کہ حسن نصر اللہ پہاڑ تھا۔ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، پوری زندگی شوق شہادت لیے ہوگا۔ حسن نصر اللہ کی بیٹی سے پوچھا گیا کہ باپ شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، گھر میں اتنے شہید دے دیا آپ نے، اب بھی کوئی آرزو ہے؟ کہاں؟ اللہ ایک بیٹا دے جو راہ خدا میں شہید ہو سکے۔ جذبات دیکھو، تیاری کر رہے ہو، آمادہ ہو، تمہارا امام آنے والا ہے۔ ہم لوگوں کو معاف کرنا، ہم لوگوں کو امام سے صرف چاہیے ہوتا ہے، دینا نہیں ہوتا ہے۔ امام کو وہ چاہیے جو دینے کے لیے تیار ہو۔ کیا دینا چاہ رہے ہو؟ چندہ تو 4 باتیں سنا کے دیتے ہو، جان کہاں سے دے دو گے؟ 4 باتیں سناتے ہو تب چندہ دیتے ہو، جان کہاں سے؟ میں تو امام پر جان دے دوں گا، پہلے صبح کے لیے نیند قربان کرو، پھر اس کے بعد خود کو قربان کرنا۔ بڑا مشکل ہے۔ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ لوگ اسی دنیا میں اپنی تربیت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بنا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کا نوجوان ریلز دیکھنے میں گم ہے۔ ریلز، تمہارے پاس ہاتھ میں موبائل ہے، بہت ساری چیزیں تم سیکھ سکتے ہو۔ اب تو اے آئی کا زمانہ ہے جو پوچھنا ہے پوچھو، علم حاصل کرو، بعد میں مولانا سے تحقیق کر لو کہ صحیح بتایا کہ نہیں صحیح بتایا، کیونکہ آج کا جو اے آئی ہے وہ غلط بھی بتا دیتا ہے۔ اے آئی کا یہی دعویٰ ہے نا، ہم دیکھو تھوڑا سا آپ لوگوں کو خوش کر دوں میں، اے آئی کا کیا دعویٰ ہے؟ اے آئی کا یہی دعویٰ ہے کہ مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، ٹھیک ہے نا؟ ساری دنیا کو اے آئی نے متاثر کر دیا، اس قوم کو متاثر نہیں کیا۔ ہمیں کیوں متاثر کرے گا؟ تمہارے پاس 1400 سال کے بعد آیا ہے، ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے ہے، جو ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے ہے جو کہتا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کمال ہے، تمہارا والا آرٹیفیشل ہے، ہمارا والا اوریجنل ہے۔
میں نے ابھی ایک فتح پور میں ایک جملہ کہا تھا، وہ آپ کے یہاں بھی دہرا دوں کہ دنیا کے پاس اب AI آیا ہے، ہمارے پاس ALI بہت پہلے سے موجود ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تحقیق کرو، پڑھو، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اپنی تربیت کرو۔ مجھ سے بچے ملنے آتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ تو اکثر کا جواب نہیں ہوتا ہے۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تقویٰ ہے؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ دعائے ندبہ میں کہا جاتا این جامع الکلمۃ علی التقویٰ، کہاں ہے وہ جو لوگوں کو تقویٰ کی بنیاد پر چنے گا؟ تم آؤ، تم نہیں آنا، تم آؤ، تم آؤ۔ مولا اس کو کیوں چنا؟ یہ متقی ہے، جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ متقی ہے، حرام نہیں کھاتا ہے، یہ صاحب تقویٰ ہے، حسد نہیں کرتا ہے، یہ غیبت نہیں کرتا ہے، تقویٰ ہے اس کے اندر۔ متقی ہونے کی بنیاد پر چنا جائے گا، نماز کی بنیاد پر چنا جائے گا، کردار کی بنیاد پر چنا جائے گا، صرف زبان کی بنیاد پر نہیں چنا جائے گا، صرف زبان کی بنیاد پر نہیں چنا جائے گا۔ کبھی کبھی ممبر سے مجھے یہ کہنے دیجیے، مجھے شرم آتی ہے کہ وہ شخص اپنے آپ کو شیعہ کیسے کہتا ہے جو اپنے اسٹیٹس میں گانا لگاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شیعہ کیسے کہتا ہے؟ اس کے اسٹیٹس میں گانا ہوتا ہے۔ تمہارا یہی اسٹیٹس ہے؟ یہی تمہارا اسٹیٹس ہے؟ تمہارا اسٹیٹس علی ہونا چاہیے۔ اپنے اسٹیٹس کو گرا کیوں رہے ہو؟ تم نے اپنے اسٹیٹس کو گرا دیا، اپنے آپ کو کم کر دیا ہے۔ اپنی عظمت جانو۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں، ان سے منسوب ہے شعر انسان کے لیے، اتزعم انک جرم صغیر وفیک عالم الاکبر، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے جبکہ تیرے اندر پورا عالم سمایا ہوا ہے۔ تجھے نہیں پتا میرے اندر پورا عالم سمایا ہوا ہے، پورا عالم۔ مولا اس عالم کی پہچان کیسے ہوگی؟ مجھے خدا کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچانو۔ تمہارے اندر ایک عالم ہے، اپنی ذات کو پہچانو، غور کرو تم کیا ہو، تم کیا ہو۔ تمہارے اندر بے پناہ راز ہے، تمہارے اندر۔ میڈیکلی اپنی ریسرچ کرو، ٹھیک ہے، فزیکلی طور پر اپنی ریسرچ کرو، مینٹلی طور پر اپنی ریسرچ کرو، ٹھیک ہے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، جس اعتبار سے چاہو اپنی ریسرچ کر لو، دیکھو تمہارے اندر کیا ہے۔ انسان اپنی پرورش کرتا ہے، اس کا ایک ایم ہوتا ہے، ایک اینڈ ہوتا ہے۔ معاف کیجیے گا وقت زیادہ لے رہا ہوں میں، اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے، وہاں جانا ہے مجھے، میرا ٹارگیٹ یہ ہے، مجھے یہاں پہنچنا ہے۔ فرش عزائے فاطمی پر بیٹھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرے۔ اللہ نے 50 سال دی، 100 سال عمر دی، سب کچھ عمر دے دیا، ابھی تک ہم نے سیٹ نہیں کیا ہم نے کہاں جانا ہے۔ بی بی زہرا نے 18 سال کی عمر میں اپنا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوا تھا، کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آج ایک جملہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، ڈرنا نہیں کبھی بھی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ خدا کے دوست ہوتے ہیں، جو خدا کے ولی ہوتے ہیں، جو خدا کے فالوور ہوتے ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں، ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی حزن نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت جناب بی بی زہرا نے قیام کیا تھا، اس وقت ایک طریقے سے پورا عرب ان کا دشمن ہو چکا تھا، پورا عرب۔ میں نے جیسے کیا گیا تھا، میں نے جیسے کیا گیا تھا کہ سب کے سب دشمن ہو گئے تھے۔ ٹارگیٹ ہی یہی تھا۔ اگر مولائے کائنات تلوار اٹھا بھی لیتے، بہت سارے نوجوانوں کے ذہن میں سوال آتا، مولائے کائنات نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ معاملہ خود مولائے کائنات کا تھا، معاملہ خود مولائے کائنات کا تھا۔ مولائے کائنات کو روکا گیا تھا، اول تو حکم پروردگار تھا، روکا گیا تھا۔ لیکن اگر یہ ٹرینڈ چل پڑتا تو پھر دین کا کیا ہوتا کہ اپنی امامت کے لیے خود تلوار اٹھاؤ اور خود لڑو، ٹھیک ہے۔ اور پھر کون تھا علی کا ساتھ دینے کے لیے؟ کون تھا؟ امام جب اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں لڑتا ہے، تو اس دنیا کے اسباب کے ساتھ لڑتا ہے نا، معجزے سے تو نہیں لڑتا نا، معجزے سے تو نہیں لڑتا۔
جنگ احد میں مولا کائنات اتنے زخمی ہو گئے تھے، اتنے زخمی ہو گئے تھے، اتنے زخمی ہو گئے تھے کہ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا تھا۔ جناب فاطمہ رونے لگی تھی دیکھ کے مولا کائنات، اس قدر زخمی ہو گئے تھے، جسم کا کوئی حصہ بچا نہیں تھا کہ جہاں زخم نہ لگا ہو مولا کائنات۔ اور جب جناب فاطمہ دیکھنے آئی ہیں تو مسکرا کے مولا کائنات جناب فاطمہ سے کہتے ہیں سارا زخم اپنے اوپر لیا ہے، آپ کے بابا پہ وہ آنچ نہیں آنے دی ہے، کوئی ایک زخم نہیں آنے دیا۔ اور جب ہمارے انہی اسباب کے ساتھ لڑتا ہے انسان، ساری دنیا مخالف ہو گئی، سلام کرنے والوں نے منہ پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا کا واقعہ تو 50 سال کے بعد ہوا، رسول کے جانے کے 50 سال کے بعد ہوا، لیکن فاطمیہ 75 دن کے بعد ہو گیا، بلکہ 75 دن کے بعد نہیں ہوا ہے، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی ہو گیا۔ 75 دن کے بعد تو آپ کی شہادت ہوئی ہے، یا 95 دن کے بعد تو آپ کی شہادت ہوئی ہے، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی فاطمیہ ہو گیا۔ ارے کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو، کیا ہو گیا، کہاں گئی غیرت؟ لیکن جو پیغام میں دے رہا ہوں آج کی مجلس کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ جناب فاطمہ کی فاطمیہ سے تم نے کیا سبق لیا؟ ساری دنیا بھی تمہاری دشمن ہو جائے تو بے غیرتوں کی طرح گھر میں بیٹھنا نہیں، باغیرت کی طرح قیام کرنا۔ تم چاہے عورت بھی ہو تو دشمن کے چہرے سے نقاب کھینچ دینا کہ یہ دشمن ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، مارے گا، اور کیا کرے گا؟ ایک جان ہے، وہ تو جان ہی ہے، حق کے ساتھ جائے، یہ تو جان ہی ہے، حق کے اوپر جائے، راہ حق میں جائے۔ بی بی زہرا نے قیام کیا، ولایت کے تحفظ کے لیے قیام کیا، ساری کائنات کے لیے جو سینہ سپر ہوتا ہے اسے علی کہتے ہیں، جو علی کے لیے سینہ سپر ہو جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ علی کے لیے سینہ سپر ہے، علی کے لیے سینہ سپر ہے۔ مجھے کچھ چیزیں بہت رلاتی ہیں، بہت رلاتی ہیں۔ کسی کو میدان جنگ میں مارا جائے تو کہنے کو ایک بات ہوتی ہے کہ میدان جنگ میں مارا گیا، لیکن کسی کو اس کے گھر میں مارا جائے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہ روئیں، ہم فاطمیہ نہ منائیں۔ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، قدر کرو اس فاطمیہ کی، قدر کرو۔ جتنا تم فاطمیہ کو منعقد کرتے چلے جاؤ گے تم علی کی مدد کرتے چلے جاؤ گے۔ جتنا تم فاطمیہ کو منعقد کرتے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، اپنے گھر کے دروازے پر یا فاطمہ الزہرا کا ایک سیاہ بینر لگا دو تاکہ یہ بتا سکو کہ میں بھی غمگسار ہوں، یہاں میں بھی غمگسار ہوں۔ 4-5 بیٹیاں تو نہیں تھی نا رسول کی، ایک ہی بیٹی تھی، تم نے ایک بیٹی کو بھی مار دیا، گھر کے اندر مار دیا۔ وہ بہن کرتی رہی کہ میرے بچے ہیں گھر میں، تو کہنے والا کہتا رہا وَإِن كَانَ ہوا کرے۔ کون سی مصیبت پڑھوں، کون سی مصیبت پڑھوں؟ جناب فاطمہ کی مصیبت تو رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی شروع ہو گئی تھی، رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی۔ انس بن مالک دفن کر کے آئے ہیں رسول اسلام کو، اور جناب فاطمہ پوچھ رہی کس دل سے میرے بابا کے اوپر خاک ڈالی تم نے، کس دل سے میرے بابا کے اوپر خاک ڈالی ہے۔ کتنا بڑا شاق تھا، کتنا بڑا شاق تھا بی بی کے لیے ان کے بابا کا گزر جانا۔ شاق اس لیے بھی تھا کہ بی بی کو معلوم تھا کہ اب مصیبتیں میرے سامنے ہیں، اب مجھے مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس دروازے پر کھڑے ہو کر لوگ سلام کرتے تھے اس دروازے کو آگ لگا دی گئی، وہ دروازہ گرا دیا گیا فاطمہ کے اوپر۔ میرا دل لرز جاتا ہے یہ روایت پڑھتے وقت، دل لرز
جناب فاطمہ نقل کرتی ہیں جب دروازہ گرا ہے اور میں دروازے کے پیچھے تھی تو وہ ملعون جو قاتل ہے اس نے انفس کے ہاتھ سے تازیانہ لیا ہے اور میرے بازوؤں پر اس قدر مارا ہے کہ نیل پڑ گئے. حد ادب مانے ہیں، حد ادب مانے. بعض روایتیں پڑھی نہیں جا سکتی، خدا کی قسم ادب مانے ہیں. بی بی کی شان مانے ہوتی ہے. بعض مصیبتوں کو پڑھا نہیں جا سکتا، ورنہ جو کام کربلا میں حسین کی 4 سالہ بچی کے ساتھ کیا گیا تھا وہ گھر میں جناب فاطمہ کے ساتھ کیا گیا. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت نبی اللہ، السلام علیک ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ، السلام علیک ایتھا حقها، سلام اس پر جس سے اس کا حق چھین لیا گیا، سلام اس پر جسے اہل بیت میں سب سے زیادہ ظلم کا شکار بنایا گیا. میں کہوں گا زینب تمہارے پاس تھوڑی دیر کے لیے عباس تو تھا نا، جب تک عباس تھا تمہارے لیے ڈھارس تھی، مگر یہاں فاطمہ مہدی کو پکار رہی ہے مدد کے لیے، کیونکہ جانتی ہے کہ اس کا انتقام مہدی کے علاوہ کوئی اور لینے والا نہیں ہے. بڑی مظلومہ بیوی ہے. کتاب من لا یحذرہ الفقیہ میں خدا رحمتوں کا نزول کرے شیخ صدوق علیہ الرحمہ پر روایت نقل کرتے ہیں کہ جب رسول اسلام اس دنیا سے گئے ہیں تو بلال حبشی نے قسم کھا لی تھی کہ اب مدینے میں اذان نہیں دوں گا. رسول کے بعد کوئی قدرداں موجود نہیں تھا. ایسے حالات مدینے کے دیکھ لیے کہ بلال نے اذان دینے سے منع کر دیا. لیکن روایت کہتی ہے کہ ایک دن بی بی نے بلال کو یاد کیا. کسی طریقے سے بلال کو خبر پہنچی کہ فاطمہ نے یاد کیا ہے. بلال حاضر ہوئے, بی بی حکم فرمائے, کہا بلال مجھے بابا کا زمانہ یاد دلا دو, اگر ہو سکے تو ایک بار اذان کر دو. اے میرے بابا کے مؤذن ایک بار فاطمہ کے کہنے سے اذان دے دو. بلال یہ حکم کیسے ٹال سکتا ہے؟ گلدستہ اذان پہ جاتا ہے. جیسے ہی بلال نے اللہ
اللہ اکبر کہاں ہے؟ بیوی کا گریہ شروع ہو گیا۔ بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ بیوی کو رسول خدا کا زمانہ یاد آ گیا، رسول کا ساتھی اذان کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ بی بی نے ایک چیخ ماری، اے بلال رک جاؤ۔ لوگوں نے آ کے بلال کو خبر دی، بلال رک جاؤ، اگر اذان دیتے رہے تو فاطمہ کا دم نکلتا۔ جزاکم ربکم، رونے میں نہ شرماؤ، ایام فاطمیہ کو عاشورہ بنا دو، جیسے تم نے عاشورہ کے لیے قدم اٹھایا ہے، حسین کی ماں کے لیے بھی قدم اٹھاؤ، جیسے حسین کا قاتل لعنت اللہ ہوا ہے، ویسے ہی فاطمہ کا قاتل کو بھی لعنت اللہ عام کر دو، اس کے چہرے سے نقاب کھینچ دو، یہ تمہارے گریوں سے ہوگا۔ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب سے یہ آگ زنی کا واقعہ ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم تم کیسے سنو گے، لیکن انسان تصور کر لے تو اس کے تصور کے لیے کافی ہے۔ جب سے یہ دروازہ گرائے جانے والا واقعہ ہوا ہے، محسن شہید ہوا ہے، 2 زخم بی بی کو بہت گہرے ملے ہیں، ایک تو بازو ٹوٹا ہے، دوسری پسلی کی ہڈی ٹوٹی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جس دن بی بی کے وصال کی شب قریب آئی، اس دن میں بی بی نے فضہ سے کہا فضہ تنور جلاؤ، میرے لیے پانی بھر دو، میں کپڑے دھونا چاہتی ہوں، کھانا بنانا چاہتی ہوں۔ فضہ کہتی ہے میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا لگتا ہے علی کی دعا قبول ہو گئی، بی بی کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے۔ لیکن فضہ کو کیا معلوم تھا بی بی اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ اے بیویوں، اے زہرا کی کنیزوں، مجھے ایک بات کا جواب دو، تمہارے بدن میں کہیں پر بھی کوئی زخم ہو جائے تو کیا تم سے روٹی بنائی جاتی ہے؟ تم سے کپڑا دھویا جاتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کس درد کے ساتھ ٹوٹے ہوئے بازوؤں سے روٹیاں بنائی ہوں گی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں سے کپڑے دھوئے ہوں گے۔ یہ درد کیسے برداشت کیا ہوگا؟ تمہیں معلوم ہے 3 یا 4 سال کی بیٹیاں ہیں، یہ بیٹیوں کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، 3 سال کی بچی دوڑتے دوڑتے ماں کی گود میں آ جاتی ہے۔ کبھی تصور کیا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، جس کی پسلی ٹوٹی ہوئی ہو اس نے کبھی بچی کو گود لیا ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم، اگر کبھی زینب نے ضد کی ہوگی اماں مجھے گود لے لو، تو اس وقت زینب کو فاطمہ نے کیسے منع کیا ہوگا؟ پسلیوں کا درد مانے ہے، گود نہیں لیا جا سکتا۔ خدا تمہیں نہ رلائے کسی غم میں۔
ارمان دل کے دل میں رہ گئے ہوں گے، کیونکہ بیوی کو درد برداشت بھی کرنا ہے، درد کو چھپانا بھی ہے۔ بیوی نے یہ درد کیسے چھپایا ہوگا، کیسے صبر کیا ہوگا۔ بس کل شہادت پڑھوں گا، آج گنجائش نہیں ہے۔ بی بی اسی درد کے عالم میں ایک روایت سن لو مجلس تمام۔ مدینے کی عورتیں بی بی کو تسلی دینے کے لیے، دلاسا دینے کے لیے، درد محسوس کرو بی بی کا، آج کی شب سے درد محسوس کرو، دلاسا دینے کے لیے مدینے کی عورتیں آتی ہیں۔ جس دن بی بی کا وصال ہونے والا ہے، بی بی سے کہتی ہے بی بی حکم دیجئے ہم روٹی بنا دیں، حکم دیجئے ہم گھر میں جھاڑو دے دیں، حکم دے دیجئے کوئی صفائی کا کام ہو تو کر دیں۔ جناب فاطمہ کہتی ہے میں نے سب کچھ کر لیا ہے، سنو جتنا رو سکتے ہو رو۔ آنے والی بیویوں سے جناب فاطمہ کہتی ہیں اگر میرے ساتھ کچھ احسان کرنا چاہتی ہو تو مجھے اٹھا کر میرے بابا کی قبر تک لے کر چلو، مجھ سے چلا نہیں گا۔ تم نے اتنی آسانی سے سن لیا، ارے جو حجرہ ہے اسی حجرے کے باہر تو قبر ہے، کوئی مقبرہ دور تو نہیں ہے نا۔ بیوی سے 2 قدم بھی چلا نہیں جا۔ بیویوں نے جیسے ہی اٹھانا شروع کیا، درد سے چیخ نکل گئی، بار بار زمین پر بیوی کو بیٹھنا پڑا۔ بیوی کی زبان پر نوحہ جاری ہوا، بابا آپ کے بعد فاطمہ کی پسلیاں توڑی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا جو جس حاجت کے ساتھ آیا اس کی حاجتوں کو پورا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ شرکت کرنے والوں کے آباء و اجداد اعزاء اقربا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ خدایا تمام خدمت گزاران دین علماء کرام مراج اعظام بالخصوص آیت اللہ خامنی آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما، مظلوموں کی نصرت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نیلوفر بنت یوسف علی، عزت علی ابن ولیاد علی، آصف علی ابن عزت علی کی روح کو اشارہ